قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایران نے حسینی جھنڈا لہرا کر اسرائیل پر قیامت برپا کر دی۔ خطے کی صورتحال تبدیل، اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ حزب اللہ کو سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے فری ہینڈ دے دیا۔ شام اور لبنان سے فورسز نے امریکی فوجیوں پر قیامت ڈھا دی۔ مشرق وسطی میں امریکہ گریٹر اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ایران نے خطرناک میزائل کا رخ تل ابیب کی طرف کر لیا۔ ایران نے امریکہ اسرائیل کو کون سا خطرناک پیغام دے دیا جس کے بعد امریکی فورسز کو ایک بڑی تعداد میں اسرائیل سمیت سعودی عرب میں ہنگامی بنیادوں پر بھیجا جا رہا ہے۔ ترکی ایران جنگ میں کیسے امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دینے جا رہا ہے، ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے اہم کمانڈر کے قتل کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایران کو جواب دینے کے لیے حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن ایسے میں حزب اللہ کی جانب سے بہت بڑا پیغام سامنے آیا ہے، ایک ایسا پیغام جس نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پورے خطے میں ایران کی پراکسی نے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ چند روز قبل اسرائیلی کمانڈر کو اشارے پر کھڑی گاڑی میں 15 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تاحال اسرائیل کی جانب سے کسی پر الزام سامنے نہیں آیا، لیکن خفیہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل ایک بار پھر سے ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے کی گئی اس کارروائی کا ذکر اسرائیلی میڈیا پر اس لیے بھی نہیں کیا جا رہا کیونکہ پوری دنیا میں اسرائیل کی سیکیورٹی پر سوال اٹھائے جائیں گے۔ وہ ملک جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس ملک کے کمانڈر کو دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا جانا ایک سوالیہ نشان ہے، جیسے اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی سائنسدان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے جیسے ہی ایران پر حملے کی تیاریوں کی اطلاعات گردش کرنے لگی ہیں، ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی سرحدوں پر ڈرون پروازیں شروع کروا دی ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان نے جہاں اس سے قبل ایران کے خلاف ہونے والے حملوں پر شدید مذمت کی تھی، وہیں اب ایران کی خفیہ مدد کرنے کے لیے ایران کو اپنے دنیا کے جدید ترین ڈرونز دینے کی آفر کر دی ہے، جس کے بعد تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے یہ امریکہ اسرائیل کے لیے ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، حزب اللہ کے اس اقدام کے بعد اسرائیل میں بھی ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی وقت ایران کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود شہر میں دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، اب تک کی اہم ترین معلومات کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی علاقوں میں ڈرون طیارے بھیجنا شروع کر دیے گئے ہیں، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ لبنان کا نیٹو فوجی سیاسی گروپ حزب اللہ اسرائیل کو دہشت گرد ملک سمجھتا ہے اور اسرائیل کو آزاد خود مختار ریاست کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ حزب اللہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بعد متعدد بار کارروائیاں کر چکا ہے اور فلسطینیوں کے حق میں بھی آواز بلند کی گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے حامی گروپوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید حملوں کے اشارے مل رہے ہیں جن کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حال ہی میں ایران نے امریکہ کے قریب ترین ایک ملک وینزویلا میں اپنے جدید ترین میزائل نصب کیے، جو کہ امریکہ کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ وزیر دفاع نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اس کے حامی گروپ امریکہ کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایران کے حملوں سے قبل ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، مشرق وسطی کے اندر حالات آنکھ جھپکنے کی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی سائنسدان کا قتل امریکی صدر ٹرمپ کی مدد کے بنا ممکن نہیں تھا اور ٹرمپ جو بھی کر رہا ہے اس نے امریکی تسلط کو دنیا بھر میں کم تر بنانے اور اس کو نچلے درجے پر لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے امریکہ اور اسرائیلی اہلکاروں نے ایک دوسرے کو مکمل مدد فراہم کی، لیکن خارجہ پالیسی کو بدتر بنانے اور جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بھی یہ ایک کڑی تھی۔ روس اور چین کے نزدیک ایران کا مقام بہت بڑا ہے اور مستقبل میں یہ ممالک نئے بلاک کا حصہ
حصہ بھی ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے امریکہ اور اسرائیل کو کافی زیادہ تکلیف ہے۔ ایران چونکہ براہ راست جنگ کے اندر نہیں کودنا چاہتا، اس لیے وہ اپنی پراکسی کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا، اور امریکہ اور اسرائیل کے حامی عرب ممالک کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایران سے دور رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، ویسے تو ایرانی میزائلوں کی صلاحیت اتنی زبردست ہے، جس کا ایک عملی مظاہرہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکہ کے اڈے میں انسانی جانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا تھا۔ اس اڈے پر ہزاروں برطانوی، کینیڈین، بیلجیم اور جرمنی فوجی موجود تھے۔ ایران نے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ امریکی ڈرون حملوں میں 3 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ ایران نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنا کر امریکہ کے نصب کردہ سب سے جدید ریڈار اور میزائل حملے روکنے والے آلات کی کمزوری کو پوری دنیا پر آشکار کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے بھی کئی بار ان آلات کو سب سے بہترین قرار دیا تھا۔ واشنگٹن کا عراق میں امریکی فوجی اڈے پر نصب دفاعی سسٹم ایران کے 13 میزائلوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہا تھا، جبکہ ایرانی حملے نے امریکہ کے ہوش گم کر دیے تھے، اور اس حملے نے امریکہ اور اتحادیوں کو دکھا دیا تھا کہ امریکہ نے جو اربوں ڈالر ہتھیار ایران کے خلاف بنائے ہیں وہ امریکہ کا دفاع کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئے ہیں۔ اب ان ممالک کا ماننا ہے کہ ان کے پاس ایرانی حملے کا کوئی توڑ موجود نہیں لگ رہا۔ یہ ادراک مڈل ایسٹ کے مطابق ممالک کو اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھ کر تہران سے بات چیت کرنے اور اسلامی جمہوریہ سے تعلقات بہتر بنانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دوستو، اس وقت امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یمن کو ایران کی جانب سے اسلحہ، میزائل اور گولہ بارود مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کے میزائل کی صلاحیت اتنی زبردست ہے کہ وہ امریکہ کے فضائی اور دفاعی نظام کو نہ صرف تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اپنے اہداف کو بھی ٹھیک نشانہ بنا کر ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی گئی تو ایران کے میزائلوں کے رخ یقیناً اس کی جانب ہیں، اور میزائل عراق میں، شام میں، لبنان میں ہر جگہ موجود ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق ایران کے پاس ابھی تک 70,000 میزائل موجود ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ اس صورتحال کے بارے میں اسرائیل کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے وہ براہ راست ایران سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر خطے کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔